اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة التغابن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا ارحم الراحمین۔ اگرچہ گزشتہ نشست میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے سورہ تغابن کا یہ چوتھا اور آخری حصہ اب زیر درس آ رہا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح پہلے حصے میں پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان تھا، پھر 3 آیات میں زوردار دعوت ایمان تھی، لیکن نسبت و تناسب میں فرق تھا۔ 4 آیات توحید یا ایمان باللہ پر تھیں، 2 آیات میں ایمان بالرسالت اور 1 آیت تھی صرف ایمان بالآخرہ کے بارے میں۔ دعوت ایمان میں آ کر پون آیت رہ گئی ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر، اور 2.25 آیات میں پوری تفصیل ہوئی ہے ایمان بالآخرہ کی۔ واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اتنی تفصیل، اتنا زور ایمان بالآخرہ پر۔ اسی طرح اس دوسرے حصے میں ثمرات ایمانی کا بیان آیا ہے 5 آیات میں، جن میں سے 4 آیات کا تعلق، جیسے کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں، فکر و نظر کی تبدیلی سے ہے۔ صرف 1 آیت کا تعلق ہے عمل سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لیکن جب دعوت عمل آئی ہے تو سارا زور جو ہے وہ عمل پر ہے۔ صرف 1 لفظ میں فَاتَّقُوا اللَّهَ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ان دونوں کو سمو لیا ہے 1 آیت میں، 1 لفظ میں، اور اس کے بعد اب بحث ہو رہی ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب سارا زور جو ہے وہ دعوت عمل اور اس میں بھی خاص طور پر اطاعت پر۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ کل ایک صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے جو تفصیلی بحث کی ہے حکم رسول کے ضمن میں، اور جو فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہے حکم اور ایک ہے مشورہ اور رائے، اور اس میں فرق و تفاوت ہے۔ 2 انتہاؤں میں امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک نے گویا کہ صرف قرآن مجید پر اتفاق کر کے اور سنت سے اور حکم رسول سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں یا منکرین حدیث کہلاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ہر حکم یا ہر حدیث کو وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ وہ برابر ہے، واجب التعمیل ہے، واجب العمل ہے، اس میں فرق نہیں کرتے کہ کہاں پر ایک حکم جو ہے فرض کے درجے میں ہے، کہاں واجب کے درجے میں ہے، کہاں ایک مستحب کے درجے میں ہے، اور یہ کہ کہاں وہ رائے پر مشتمل حکم تھا، کہاں وہ ایک مشورے پر مشتمل حکم تھا۔
تو ان دونوں کے مابین ایک بڑی متوازن جو کیفیت کی ضرورت ہے، متوازن طرز عمل مطلوب ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے سنت عادت اور سنت رسالت کا فرق بیان نہیں کیا، تو نوٹ کر لیجئے کہ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں بحث سنت کی نہیں ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع تر فنومینن کا نام ہے، اس میں حضور کے احکام بھی ہیں، حضور کے اعمال بھی ہیں، جو عمل بھی آپ کرتے تھے خواہ آپ نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا وہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو کوئی کام بھی حضور کے سامنے ہوا لیکن آپ نے اس پر روکا نہیں وہ بھی سنت میں شامل ہے۔ تو گویا کہ جیسے حدیث کی تعریف ہے حضور کا قول یا حضور کا عمل یا فعل یا حضور کی تقریر، یہ سب حدیث ہے، تو گویا کہ سنت میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی، اور وہاں پھر فرق کیا جائے گا سنت عادت اور سنت رسالت میں۔ یہاں گفتگو حکم کے بارے میں، اور حکم ظاہر بات ہے کہ قولی ہوگا، حکم تو زبان سے دیا جائے گا۔ گویا کہ اس اعتبار سے ہم صرف سنت کے ایک پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں بھی فرق و تفاوت کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ حکم کے درجے میں ہے، کہاں حضور کا وہ قول جو ہے وہ مشورے یا صرف ایک رائے جو ہے اپنی ذاتی اجتہادی رائے کے حکم کی۔ اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب حکم کی بات آتی ہے تو لفظ اطاعت آئے گا، حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جب سنت کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے عام طور پر اتباع کا لفظ آتا ہے، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اتباع جو ہے وہ تو سنت عادت میں بھی ہوگی، اس پر سارا دار و مدار محبت پر ہے، جس کو جتنی محبت ہوگی حضور سے، مثلا یہ کہ اگر وہ تہبند باندھتا ہے شلوار نہیں پہنتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تہبند باندھا ہے، کبھی شلوار نہیں پہنی، تو یہ بھی محبت رسول کا ایک مظہر ہے، ہم اس کی بھی قدر کریں گے۔ تو سنت کے ساتھ لفظ اتباع آئے گا، لیکن یہ کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حکم کے بارے میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور وہاں پر حکم کا لفظ جو ہے اس میں نے عرض کیا کہ اس میں فرق و تفاوت کیا جانا چاہیے کہ اس میں فرض کیا چیز ہے، اور کہاں حضور نے حکم دیا ہے، اور کہاں صیغہ امر تو استعمال ہوا ہے لیکن وہ ذاتی رائے یا مشورے کے درجے میں ہے۔ تیسری بات جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر 16 ہے جہاں سے اب دعوت عمل شروع ہو رہی ہے، اس آیت نمبر 16 کا اسلوب جو ہے یہ صرف ایک توجہ دلانے کے لیے ہے، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن میں مستحضر رکھی جا سکتی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں مینٹل ایسوسیشنز، ذہن کے اندر کو رابطے قائم ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ اپنے ذہن کی گرفت میں بہت سی چیزوں کو لا سکتے ہیں اور انہیں پھر محفوظ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے فلاح کے ساتھ، چار اوامر آئے ہیں، چار احکام، جیسے سورہ حج کی آیت ہے آخری سے پہلی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اسی طرح کی آیت یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ایک مجھے کل کی غلطی کی بھی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے بعد آخری بات یہ آئی تھی کہ اس آیت کا ایک ظاہری ٹکراؤ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے۔ وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، حد امکان میں ہے۔ تو بظاہر اس میں ایک تضاد ہے، ایک فرق و اختلاف ہے۔ اس کے ضمن میں نے ایک رائے آپ کو بتائی تھی کہ سعید ابن جبیر اور ابو العالیہ کی رائے یہ ہے، چونکہ عبارت یہ تھی کہ ان ھذہ الآیۃ منسوخۃ، کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن وہاں در حقیقت ان کی رائے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے بارے میں، کہ وہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہوئی ہے اس آیت سے فاتقوا اللہ ما استطعتم سے۔ یہ رائے ہے جو میں نے کل برعکس بیان کر دی تھی، اس لیے کہ میں درس دے رہا تھا اس آیت کا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جو الفاظ آئے کہ ان ھذہ الآیۃ منسوخۃ، تو میرا ذہن جو ہے اس کی طرف منتقل ہوا کہ آج ھذہ کا اس میں اشارہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں۔ یہ بات غلط تھی جو میں نے کل کہی ہے، اس کی تصحیح کر لیجئے
کہ در حقیقت یہ حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت ابو العالیہ کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ الحکم کہا جائے گا اسے، وہ آیت کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور یہاں فرمایا گیا جتنا حد امکان میں ہے تو یہ قابل عمل بات ہے۔ لیکن جیسے کہ دوسری رائے میں نے عرض کی تھی، اور وہی اصل میں صحیح نتیجہ ہے جس کی کہ میں نے تصویب کی تھی، تائید کی تھی، اور اسے میں نے صرف اپنی تعبیر جو ہے ذرا مختلف اس میں کی تھی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی بھی محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں قال لم تنسخ ولكن حق تقاتہ ان یجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد حق جہادہ ولا تاخذهم فی اللہ لومۃ لائم ویقوموا بالقسط ولو علی انفسہم وآبائہم وابنائہم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ وہ آیت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ آیت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اور یہ کہ اس جہاد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت آڑے نہ آنے پائے، تمہارے قدموں کو کمزور نہ کرنے پائے، اور یہ کہ عدل و انصاف کو قائم کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو یا تمہارے آباء و اجداد کے یا بیٹوں کے خلاف جا رہا ہو۔ تو یہ انہوں نے تعبیر کی ہے، جس کو میں نے یوں تعبیر کیا، بات وہی ہے نتیجے کے اعتبار سے کہ ایک میں اصولی بات کہی جا رہی ہے حق تقاتہ ہی، ایک میں عملی بات کہی گئی ہے کہ عمل تو انسان کر سکتا ہے اپنی امکانی حد تک ہی، یا اس کو بہت عمدگی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں آئیڈیلزم ہے اور ایک میں پریگمیٹزم ہے یا ریئلزم ہے۔ آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ حق تقاتہ حتی الامکان انسان اللہ کے تقوی کا حق ادا کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عملاً تو وہی ہوگا کہ جو انسان کے امکان میں ہے، اپنے حدود سے باہر انسان نہیں نکل سکتا، حد امکان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس ضمن میں مجھے خیال آیا کہ چونکہ تقدیر کے مسئلے پر اس سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں خاص مفصل گفتگو ہو چکی ہے، تو ایک حدیث میں آپ کو اور بھی سنا دوں جو متفق علیہ ہے اور جس کا تعلق اس حق تقاتہ ہی اور ما استطعتم سے ہے۔ ایک آئیڈیل بات ہے اور ایک ہے کہ جو عملی بات ہے، جو ہو سکتی ہے، جو ممکن ہے، ممکن العمل، اور ایک ہے کہ جو مقصود کے درجے میں ہے کہ آپ کا مطلوب و مقصود اور آئیڈیل یہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں معین نہ ہو چکا ہو۔ اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ وہی جو میں عرض کر چکا ہوں، علم خداوندی میں تو معلوم ہے میں کیا کروں گا اور میرا انجام کیا ہوگا، علم خداوندی میں معلوم ہے کہ فلاں کا، زید کا، بکر کا وہ کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے تو گویا کہ وہ لکھا ہوا ہے، علم خداوندی وہ کتاب ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس پر صحابہ نے ایک بات کہی جو ہم میں سے بھی ہر شخص کے ذہن میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے جنہوں نے یہ جو چیزیں امکانی وساوس جو ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو بیان کیا، اور ان کے بیان کی وجہ سے پھر ہمیں وہ حکمت کے، معرفت کے اور ہدایت کے وہ موتی ملے کہ جو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا، عطا فرمائے۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو پھر کیا ہم اپنی اس تقدیر پر اور جو نوشتہ ہے، ہمارا نوشتہ قسمت ہے، کیا ہم اس پر توکل نہ کریں، اسی پر بس بھروسہ کر لیں اور اپنا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ یہ محنت، بھاگ دوڑ، سعی و جہد یہ کاہے کے لیے پھر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو حتی الامکان، جد و جہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے لیے امکان اتنا ہی ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ قدر کا لفظ جو آتا ہے، ایمان بالقدر، قدر کے معنی اندازہ مقرر کرنا بھی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ جو اندازہ ہے اللہ نے ہر نوع کا بھی ایک اندازہ معین کر دیا ہے۔ چڑیا چھوٹی سی ہے، اڑ رہی ہے فضاؤں کے اندر، انسان اس قدر صاحب صلاحیت اڑ نہیں سکتا، جہاز ایجاد کر لے، راکٹ ایجاد کر لے، ان کے حوالے سے خلا میں چلا جائے، اڑ نہیں سکتا، یہ اس کی تقدیر ہے، اندازہ ہے۔ پتنگیں اڑ رہے ہیں لیکن انسان اڑ نہیں سکتا۔
انسان جو ہے وہ پانی میں جی نہیں سکتا، مچھلیاں جو ہیں وہ وہاں جی رہی ہیں، ان کے لیے وہی زندگی ہے۔ تو ایک قدر ہے نوع کی، اسی طرح ہر فرد کے لیے بھی ایک قدر ہے۔ اسی کو قرآن وسعت بھی کہتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسی کو کہا گیا قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر فرد کی بھی ایک لمٹس معین ہے، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، انسان اپنی کھال سے باہر تو نہیں آ سکتا، چاہے کتنا موٹا ہو جائے، فربا ہو جائے، وہ بہرحال کھال کے اندر رہے گا، کھال سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی کچھ لمٹس ہیں، ان سے آگے وہ نہیں جا سکتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آخری لمٹ اس کی ہے وہ محنت کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا، اگر محنت ترک کر دے گا تو اس سے بھی نیچے رہ جائے گا، اس سے بھی کمتر رہ جائے گا۔ اور اللہ کے ہاں محاسبہ جو ہوگا وہ اس کی وسعت کے اعتبار سے، ہم نے تمہیں اتنی کیپیبلٹی عطا کی تھی، ہم نے تمہارے اندر اتنی پوٹینشیلٹیز رکھی تھی، گیون ہماری طرف سے تمہارے پاس اتنا کچھ امکان تھا، اس کو تم بروئے کار نہیں لائے، ناکام ہو گئے۔ لیکن یہ شخص اگر اپنی محنت سے، جد و جہد سے، اعملوا، عمل کرو، محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، اس میں کوئی کمی نہ آنے دو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، البتہ یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے وہ وہی تک پہنچ سکتا ہے جس کا جو اس سے آگے وہ نہیں نکل پائے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایک طرف نوشتہ تقدیر وہ بھی حق ہے، ایمان بالقدر یہ ہماری ایمانیات کے اندر لازمی ایک جز کی حیثیت سے شامل ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عمل میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی اضمحلال جو ہے، کوئی ڈھیل پیدا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہو جائے گا۔ اب آگے چلیے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی امکان بھر، مقدور بھر، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، کھپاؤ، لگاؤ، صرف کرو اپنے بھلے کے لیے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو، تو اگرچہ پوری ایک آیت آ چکی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اب سارا زور اس پر ہے، اطاعت پر۔ اطاعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، میں اب اس کو دہراؤں گا نہیں، البتہ یہاں جو یہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا کے الفاظ آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی 4 باتیں گن کر نوٹ کر لیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ چنانچہ 4 مقامات پر قرآن مجید میں یہ جوڑا اسی طرح آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، اور یہ 2 آیتیں وہ ہیں، آخری 2 آیتیں جن کے بارے میں روایت یہ کہ یہ شب معراج میں عطا ہوئی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ اور پوری کی پوری صورت مدنی ہے، لیکن یہ 2 آیتیں اس اعتبار سے مکی شمار ہوں گی کہ دور مکی میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس وقت وہاں امت کے لیے تحفے کے طور پر یہ 2 آیتیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ چونکہ شریعت کا نقطہ آغاز ہے، اور شریعت اسلامی کا نقطہ تکمیل جو ہے، نقطہ عروج، وہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 تھی، سورہ مائدہ کے اندر 7 میں آیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یاد رکھنا اب تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو شریعت کے حوالے سے تم پر مکمل ہوئی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد اور قول و قرار کو یاد رکھنا جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 51 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46، ان 2 مقامات پر بھی یہ
سمعنا و اطعنا کے الفاظ ایک جوڑے کی شکل میں آئے ہیں۔ ذرا میں اس کا جو منفی پہلو ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ ایک تو وہ روش تھی کفار کی کہ سننے ہی سے انکاری تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون، انہوں نے کہا اس قرآن کو مت سنو بلکہ الغاء کرو، اس میں اس کے اندر ہوٹنگ کرو، شور مچاؤ جب محمد سنا رہے ہو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، فداء آباؤنا و امہاتنا، تو تم شور مچاؤ اور ہنسی ٹھٹا کرو تاکہ لوگ بھی نہ سننے پائیں۔ تو یہاں تو سماع ہی کی نفی ہو گئی۔ اور ایک وہ بیماری ہے کہ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ یہود کا طرز عمل کیا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں جو آیا ہے وہاں پہلے یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، حالانکہ کہنا انہیں چاہیے تھا سمعنا واطعنا۔ تو سمعنا واطعنا واسمعوا واطیعوا یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح سے اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، اس میں در حقیقت امیڈیٹ اطاعت، سنتے ہی اطاعت کا لازم ہو جانا۔ بیچ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بات میں سنوں، میری سمجھ میں آئے تو مانوں، یہ ایک سننے اور ماننے میں درمیان میں میری سمجھ حائل ہو گئی۔ اگر تجزیہ کریں گے تو یہ گویا کہ آپ اس حکم کو نہیں مان رہے، اپنی سمجھ کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس حکم کو مانا جو آپ کی سمجھ میں آ گیا، تو گویا کہ اصل مطاع تو آپ کی سمجھ ہوئی۔ یا جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے نفس کو پسند آئی، اللہ کا حکم نفس نے بھی اوکے کر دیا، گرانٹڈ، تو آپ نے مان لیا، تو اطاعت تو نفس کی ہو رہی ہے، اللہ کی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کی جائے گی خواہ سمجھ میں آئے خواہ نہ آئے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے، جب اس کے رسول کا حکم ہے تو ماننا ہے۔ تو واسمعوا واطیعوا یا سمعنا واطعنا یہ اسلوب ہے جس میں کہ ایک انسٹنٹینیس انداز، فوراً سنو اور مانو، ایک سپونٹینٹی کی کیفیت کہ سنتے ہی ماننا انسان سمجھے کہ لازم ہو جائے۔ تو واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، امیڈیسی اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس میں اپنی سمجھ میں آنا یا نہ آنا اس کا سوال ہی ذہن سے اور درمیان سے نکل جانا چاہیے، وہ اطاعت مطلوب ہے۔ یہی در حقیقت وہ جو ایک چارج آف دی لائٹ بریگیڈ ایک نظم تھی، یہ بھی میٹرک کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حکم دیا گیا ایک رسالے کو، کیولری، کہ چارج کرو، حملہ کرو۔ اب ہر شخص کو معلوم تھا کہ کسی نے غلط حکم دیا ہے، someone has blundered، cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, cannon behind them، توپیں لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، اور اس حالت میں وہ روڈ دی 600 سواروں کو حکم دیا جا رہا کہ حملہ کرو۔ تو someone had blundered، لیکن there's not to reason why، there's but to do and die۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریزننگ کریں اور سوال کریں اور یہ پوچھے کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے، یہ تو حکم غلط ہو گیا ہے، آرمی ڈسپلن اس کا نام ہے، there's but to do and die۔ ان کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرو، اور موت آتی ہے تو آئے۔ یہ ہے در حقیقت انداز کے جو واسمعوا واطیعوا میں ہے، واسمعوا واطیعوا۔ تیسری چیز نوٹ کیجئے اس آیت مبارکہ، اور یہ جو ایک کمبینیشن ہے سمع و طاعت کی، اس میں سمع مقدم ہے طاعت پر۔ ویسے تو یہ کہ فزیکل فینومینن بھی یہی ہے، آپ کوئی حکم سنیں گے تو آخر اس کی اطاعت کریں گے، لیکن اس واسمعوا کو کیوں نمایاں کیا گیا؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ پوری جد و جہد جو ہوگی، جو بھی کام کیا جائے گا اجتماعی شکل میں، جماعتی صورت میں، اگر آپ اس جماعتی نظم سے وابستہ نہیں ہیں تو سماع ہی نہیں ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صادر ہوتے تھے خطبات جمعہ میں، کوئی اور تو ذرائع نہیں تھے، کوئی بھی آپ کے ہاں ریڈیو نہیں تھا، کوئی ٹیلی گراف نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی اخبارات نہیں ہے، کوئی اور ذرائع رسل و رسائل ہے ہی نہیں، کوئی ذرائع ابلاغ نہیں۔ جمعے کے خطبے میں آپ خطاب کر رہے ہیں، احکام دے رہے ہیں، اب جو شخص جمعے میں آتا ہی نہیں، اس کا سماع ہی نہیں ہوا تو وہ اطاعت کیسے ہوگی؟ تو جب تک اس نظم کے ساتھ وابستگی نہ ہو، یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے خطبے میں اپنے ممبر پر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جمعوں سے جو رہ جاتے ہیں اور ان میں شرکت نہیں کرتے، تو یہ کہ
وہ باز آ جائیں اس سے، ورنہ یہ کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ جو بدترین کافروں کی جو سزا ہے وہ سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے کوئی انقلابی جماعت ہے، کوئی اسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے کے لیے، اگر آپ اس سے پیوست نہیں ہیں، اگر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں ہیں، اس کے نظم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی کے گھر جا کر اور اس کے پیچھے جو ہے، یہ تو عدالتی سمن تو ہوتے ہیں کہ ان کی تعمیل کرانی جائی ضروری ہے، یہ حکومتی اس وسائل و ذرائع کے تحت تو ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 14 اگست کے جلسے کے سلسلے میں سارا مسئلہ اس پر ہوا کہ اس سمن کی تعمیل نہیں ہو سکی، تو جسٹس افراز صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں فریق ثانی کو سن نہ لوں میں حکم دے نہیں سکتا۔ آپ نہیں کرا سکے، آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے حکم کی تعمیل نہیں، سمن کی تعمیل نہیں کرا سکی، تو آپ کی کوتاہی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر تو پھر بھی یہ کہ وہ وسائل موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی جماعتی انقلابی جماعتی نظام اگر ہے تو اس میں یہ تو کام نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہرکارے اور پیادے جو ہیں وہ حکم لیے پھر رہے ہیں ہر شخص کی تلاش میں اور اس سے تعبیر کرائیں۔ وہ تو جب تک پیوستہ نہ ہو، یہ لفظ بار بار میرے زبان پر اس لیے آتا ہے کہ بڑا پیارا وہ مصرع ہے اقبال کا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پتا جب تک درخت کے اندر لگا ہوا ہے در حقیقت اسی وقت تک وہ درخت کا حصہ ہے۔ جڑ سے لے کر اور چوٹی کا پتا جو ہے اس کے مابین میں بھی ایک رابطہ قائم ہے۔ جڑ سے جو پانی اور جو غذا لے کر جو بھی اس کے اندر چڑھ رہا ہے وہ پتے آخری پتے تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر وہ تعلق منقطع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب آپ نظم میں نہیں ہے، وہ تو کٹی ہوئی پتنگ ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہے، یہ وہ پتا ہے کہ جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اسی کو میں پیوستگی کہہ رہا ہوں، اور اسی کے لیے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ منسلک ہونا، یہ سلک جو کہتے ہیں یہ در حقیقت پرو لینا ہے، منسلک ہو جانا، پرویا جانا۔ ہار میں اگر موتی پروئے گئے ہیں تو وہ ہار ہے، اگر وہ ڈور ٹوٹ گئی تو وہ ہار نہیں ہے، پھر تو وہ منتشر موتی ہے۔ اسی طریقے سے منسلک ہو جانا، ملتزم ہو جانا، ملتزم التزام کے معنی چمٹ جانا، چمٹے ہوئے رہو، پیوستہ رہو شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ ہے در حقیقت یہ سمع کو مقدم رکھنے کا، ورنہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتا ہی سننے کے بعد ہے، تو وہ تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اصطلاح، اسی لیے میں نے اتنا وقت لگایا کہ یہ بات واضح کر دوں، یہ اصطلاح ہے ایک دین کی، اور اس اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھیے کہ سمع مقدم اور اس کے بعد لازم ہو جائے گا، سنتے ہی اس کے اوپر تعمیل، اس حکم پر عمل کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ چوتھی اور آخری بات اس میں سمجھیے کہ اس سمع و طاعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت کی شکل دی ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، جو ایمان لے آیا حضور پر اس پر آپ کی اطاعت فرض تھی، جیسے کہ میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ تو رسالت پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے باوجود اس سمع و طاعت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جب ایک جماعتی نظام بنا ہے تو آپ نے بیعت لی ہے باقاعدہ۔ وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث یہاں پر اب لگا دی جائیں۔ یہ دو حدیثیں ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک حدیث وہ ہے جو ذرا نیچے لکھی ہوئی ہے، عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ مشکات المصابیح میں جو یوں سمجھئے کہ علم حدیث کا وہ پرائمر ہے، یہ کتاب ابتدائی کتاب یہی ہے کہ جو تمام دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں مسند احمد اور جامع ترمذی کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ اب ذرا نوٹ کر لیجئے، اطاعت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اطاعت اگر نہیں ہے رسول کی تو ایمان نہیں ہے۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یہاں حکم کا لفظ حضور خود استعمال کر رہے ہیں۔ آمرکم بخمس، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں 5 باتوں کا۔ سب سے پہلی بات جماعت، جماعتی شکل میں رہو۔ جماعتی شکل 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اسلامی نظام قائم ہے، نظام حکومت، وہ ایک اجتماعی شکل ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے ساتھ وہی تعلق سمع و طاعت کا ہوگا، یا پھر اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعتی نظام ہوگا جد و جہد کے لیے۔
اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سم و طاعت ہوگا۔ تو پہلی شے لازم ہے جماعت، نمبر 2 سمع سنو، نمبر 3 طاعہ اور اطاعت کرو، یہ وہ سم و طاعت آ رہی ہے۔ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھی اور پانچویں چیزیں ہیں وہ جہاد اور ہجرت۔ ہجرت کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں۔ پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں، یہ ہے ہجرت۔ اور نیت یہ رہے کہ انسان اپنا گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے دین کے لیے، اگر اللہ کے دین کا تقاضا ہو، نیت یہ رہے۔ لیکن یہ کہ پہلا قدم یہ نہیں ہے، پہلا قدم تو یہ ہے جو اللہ کو چیز پسند نہیں ہے، جس کے اللہ نے حرام قرار دیا، اس سے ترک تعلق کرو، چھوڑ دو۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، علائق دنیاوی میں بھی آپ کی یہ قینچی چل جانی چاہیے کہ فساق اور فجار کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو، آپ کی محبت قلبی کا تعلق جو ہے منقطع ہو جائے، یہ ہجرت ہے۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اس کے لیے یہ مثبت پہلو ہے، اس کا جد و جہد ہے، محنت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، انفاق ہے، قتال ہے، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے، اور نیت میں یہ چیز شامل رہنی چاہیے کہ وہ وقت آئے کہ میں نقد جان اللہ کی اس کے لیے، اس دین کے لیے بازی میں لگا دوں اور اپنی جان دے کر سرخرو ہو جاؤں، میری گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے۔ اگر یہ نیت موجود نہیں ہے تو حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت ہوئی اس حالت میں کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی تھا، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوئی ہے، ایمان پر نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث ذرا یاد کر لیجئے، اور اپنا جو ہمارا تصور دین اس وقت کا ہے اس کو اس حوالے سے ذرا اس کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے تصور میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ بھی حضور کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ 5 ارکان اسلام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ لیکن یہ 5 چیزیں بھی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کا مجموعی تقاضا یہ ہے کہ تم ان 5 چیزوں کو لازم سمجھو، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی سمع و طاعت جو ہے یہاں نمبر 2 اور نمبر 3 میں جو آئی ہے، اس کے لیے حضور نے ایک بیعت لی صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ دوسری حدیث ذرا پڑھیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے یہ روایت ہے، عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، یہی در حقیقت وہ جوڑا ہے جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، ہم نے بیعت کی تھی، یبیع کہتے ہیں بیچنے کو، یہ بیع و شرع ہے اللہ کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لیکن اللہ سامنے موجود نہیں ہے، رسول کے ہاتھ پر وہ بیع و شرع ہو رہی ہے۔ اور عرب کا اصول یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو ہینڈ شیک ہوتا تھا، یہ مصافحہ بیعت میں بھی ہے، لیکن وہ بیعت کس کی تھی؟ علی السمع والطاعت۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، یہ سمع و طاعت 3 اس میں آئی ہیں کیفیات، فی العسر والیسر، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، یہ نہیں کہ بس آسانی ہی کے اندر اطاعت کریں گے، نہیں، چاہے تنگی ہو، مشکل ہو، ہمارے لیے اپنا گزر مشکل ہوا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال رب نبی کا حکم آئے گا مانیں گے۔ والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو، نشاط ہو، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے۔ میں نے اسی لیے جب اطاعت کی بحث کی تھی تو عرض کیا تھا کہ اطاعت میں اصلاً جو ہے وہ طوع اور وہ بطیب خاطر انسان کی اطاعت مطلوب ہے، لیکن یہ کہ جماعتی زندگی کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ someone has blundered، آپ کا یہ خیال ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ بعد میں آ جائے گا کہ کہاں جا کر آپ اطاعت سے انکار کر سکتے ہیں، اس کی کچھ لمٹس ہیں، بصورت دیگر آپ کو ماننا ہوگا۔
اگر وہ معصیت کا حکم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کسی صریح حکم کے خلاف حکم نہیں ہے، تو آپ کی رائے کے خلاف بھی ہے تو آپ کو ماننا ہوگا، اور ماننا ہوگا ظاہر بات ہے کہ اپنی رائے کو دبانا ہوگا، اپنے نفس کو گھونٹنا ہوگا، اور کراہت نفس کے ساتھ بھی، لیکن اطاعت لازمی ہوگی۔ علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ جماعتی نظام میں یہ لازماً مرحلہ آ جاتا ہے، کسی شخص کے دل میں خیال ہو سکتا ہے، اور یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے، یا یہ کہ میری سٹینڈنگ بہت ہے، میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں، لیکن یہ نووارد ایک شخص تھا، اسے امیر بنا دیا گیا۔ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غزوہ موطا کے موقع پر امیر بنایا، اعتراضات کیے گئے، جعفر طیار جیسے لوگ ان کی کمان میں دیے جا رہے ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور ایک آزاد کردہ غلام جو ہے، آزاد شدہ غلام زید ابن حارثہ امیر بنایا جا رہا ہے۔ پھر ان کے بیٹے کو بنایا ہے آپ نے اپنے مرض وفات میں امیر، حضرت اسامہ ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما، اس پر بھی اعتراضات ہوئے، اور حضور کے یہ الفاظ ہیں مرض وفات کے اندر بڑے آپ نے غصے میں کہے ہیں کہ آج اگر تم اسامہ کی عمارت کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو اس کے باپ کی عمارت پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا۔ انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لہذا یہ سارے اعتراضات وہ بیعت جب حضور نے لیے تو پہلے ہی گویا کہ ان کو باندھ لیا ہے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، یہ صاحب امر کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے حوالے کوئی ذمہ داری کرتا ہے، یہ امیر کا اختیار ہے، تو چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم اطاعت کریں گے۔ اچھا، ترجیح دی جائے گی کس چیز میں؟ جنہیں امیر بنایا جائے گا، ایک ماتحت امراء کا نظام ہوگا نا، جیسے کہ ہم اطاعت پر بھی گفتگو کر چکے، حضور کے زمانے میں بھی ماتحت امراء تھے۔ آپ نے کوئی جیش بھیجا ہے، اس میں کسی کو سپہ سالار بنایا، کوئی دستہ ہے ایک ہی لشکر کے اندر، میمنہ پر کوئی ہے، میسرہ پر کوئی ہے، قلب پر کوئی ہے، ہراول دستے میں کوئی ہے، وہاں درے کے اوپر 50 جو تیر انداز مقرر کیے گئے ان پر امیر کوئی اور ہے، تو یہ تو ماتحت عمارتیں تو ہوتی ہیں۔ وہاں فرمایا وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یہ بھی بیعت کرو کہ جو صاحب امر ہوں گے، یہ ماتحت امراء، ان سے جھگڑیں گے نہیں امر کے معاملے میں، جو وہ حکم دیں گے وہ بھی مانیں گے، اگرچہ معصیت کا حکم نہیں دے سکتے، یہ کل تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ماتحت امراء کا معاملہ، چاہے وہ حضور کے زمانے میں تھا اور حضور کے انتقال کے بعد، چاہے کوئی خلیفہ ہو مسلمانوں کا، چاہے کوئی امیر ہو کسی جماعت کا، سب کی اطاعت مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، باہر نہیں جا سکتے آپ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے۔ اس میں جو آگے الفاظ آئے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے، صرف مسلم کی روایت میں ہے۔ یہاں تو نیچے لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کو آج جو حضرات بھی درس کے آخر تک رہ جائیں گے انہیں یہ یعنی اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز مل جائیں گی، تو اس میں تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم، لیکن در حقیقت یہ ٹکڑا جو ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، یہ صرف مسلم شریف کی روایت میں ہے، بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کہ یہاں صیغہ بدل گیا، اب تک صیغہ ہے بیعت کرنے والوں کی طرف سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ الفاظ ایڈ کیے الا ان تروا کفرا بواحا، سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کھلا کفر، عندکم فیہ من اللہ برہان، جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سند موجود ہو، دلیل موجود، ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ جیسے کہ وہ معاملہ آیا تھا کہ امیر نے کہا خودکشی کا حکم دیا، کود جاؤ اس آگ کے گڑھے کے اندر، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، حضور نے تصنیف فرمائی کہ صحیح کیا انہوں نے، اگر وہ کود گئے ہوتے کبھی اس آگ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا، خودکشی کی موت ہوتی۔ تو اس اعتبار سے یہ ٹکڑا معلوم ہوتا ہے حضور نے اضافہ کروایا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ آخری بات اس بیعت میں ہے وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، حق مشورہ دینا، صحیح رائے دینا، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو ایک نظام بنانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی جماعتی زندگی صحیح رہ نہیں سکتی، صالح رہ نہیں سکتی،
ایک تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مشورے سے کام ہونا چاہیے، اس کے لیے نظام ہونا چاہیے۔ بیعت کی تنظیم بیعت کی بنیاد پر بھی بنے گی تو اس میں بھی یہ مشورے کا نظام قائم کرنا لازم ہے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم نہیں ڈریں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یعنی یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کچھ کہوں گا لوگ ہنس پڑیں گے، نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے، جو رائے ہے دیانت کے ساتھ دے دو۔ البتہ اسلام کے نظم جماعت میں فیصلہ جو ہے پھر وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوتا، گنتی سے نہیں ہوتا کہ از مغز دو صدخر فکر انسان نمی آیت، 200 گدھوں کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آتا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ گریز دستر جمہوری غلام پختہ کار شوق، یہ جو مغرب کا تصور ہے کاؤنٹنگ آف ووٹس کا، اس سے بچو۔ اس فیصلہ پھر ہوگا صاحب امر کا، اگر وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو نہیں مانیں گے، وہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ ریاست کا معاملہ ہے تو عدالت طے کرے گی، عدالت سے رجوع کیجئے۔ اگر جماعت کا معاملہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کفر صریح کی طرف چل پڑی ہے تو سلام کیجئے، اپنا راستہ لیجئے، قالوا سلامہ، نکل جائیے، اس سے علیحدہ ہو جائیے۔ البتہ یہ کہ اسی پر علیحدگی ہوئی ہے یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا، یا یہ کہ کسی اور وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، کوئی تکبر ہے، کوئی حسد ہے، یا کوئی ضعف ہے ارادے کا، آدمی آگے چل نہیں پا رہا ہے، ایثار اور قربانی جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے، یہ اس کا ضمیر بتائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے، میں کہاں ہوں، اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے۔ یہ ہے بیعت سمع و طاعت۔ اس کے بارے میں بس دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے۔ یہ بیعت و سمع و طاعت جو ہے حضور نے مکے میں نہیں لی، اگرچہ یہ مکی دور ہی میں ہوئی ہے، سمجھ لیجئے کہ کس مرحلے پہ ہوئی ہے۔ مکے میں کمیونٹی ابھی چھوٹی تھی، سب مسلمان ایک شہر میں ہیں، سب کا راستہ حضور، سب واسطہ جو ہے اور تعلق جو ہے، رابطہ حضور کے ساتھ براہ راست ہے، آپ کا حکم ہر ایک کو براہ راست پہنچ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہرکارے کی ضرورت ہوتی تھی، ہرکارہ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، برے سینس میں نہیں، پیغام رساں، جیسے کہ آتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس پر بلکہ شاید عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہو، یہ دار ارقم میں حضور کے پاس ہمہ وقت رہتے تھے، یہ ہمہ وقت ملازم تھے، ملازم اس معنی میں امپلائی کے معنی میں نہیں، ملازم کہتے ہیں چمٹ جانے والا، یہ التزام اور ملتزم ہی سے ہے، ملازمت اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ چمٹ گیا گویا آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے ملازم، تو لوم پکڑ لینے والا، یہ ہمہ وقت ملازم تھے حضور کے، وابستہ تھے ہمہ وقت۔ ادھر صورت نازل ہوئی، ادھر وہ لے کر مختلف جو صحابہ کے گھروں کے اندر جو ایمان لائے تھے مکے میں وہاں پہنچ گئے اور تعلیم دے رہے ہیں، تو کوئی انٹرمیڈیری نظم کی ضرورت نہیں تھی، کوئی درمیانی عمرا نہیں تھے، لہذا بیعت حضور نے نہیں لی۔ جب مدینے کو لوگ ایمان لے آئے، پہلے سال 11ویں سال میں 6 افراد ایمان لائے، یا 10ویں سال ہی میں، 11ویں میں وہ 12 ہو گئے، اور 13ویں میں یا 12ویں میں یہ ذرا فرق رہتا ہے اس گنتی کے حساب سے، اس میں 72 مسلمان جب آ گئے حضور سے، تب آپ نے یہ بیعت لی ہے، اور ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا۔ یہ نقیب کا لفظ وہاں سے ہم نے لیا ہے، نقیب، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے، ان میں بھی 12 نقبات تھے، ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب، نقیب کہتے ہیں خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو حضور نے 72 میں سے 12 کو گویا کہ ہر ایک کے حوالے 5 مسلمانوں کو کر دیا کہ ان کے حالات کی خبر گیری کرو گے، نگرانی کرو گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور سے براہ راست رابطہ نہیں، وہ تو اگلے سال حج ہی کے موقع پر آئیں گے تو ملاقات ہوگی، اس وقت یہ بیعت لی گئی ہے۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ بیعت ایک ایسی جماعت کے قیام کے لیے ہے کہ جس میں درمیانی کچھ عہدیدار، درمیانی عمراء کو بھی انٹروین کرنا ہے، اور براہ راست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہے وہ ہر ساتھی کا، ہر صاحب ایمان کا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہی حدیث ہے جس کو ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے بنیاد بنایا ہے، اور اس حدیث کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے مکمل دستور صرف اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے اس نظم جماعت کے لیے، اگرچہ سمجھانے کے لیے اس کا ڈھانچہ بھی ہم نے بنایا ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں، نظام العمل بھی ہے، لیکن وہ سارا کا سارا در حقیقت اس پر اس کا دار و مدار ہے، اسی سے استنباط اور استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ واسمعوا واطیعوا، اور آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت فی العسر والیسر،
یہ آپ کو بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اس سم و طاعت کے لیے یہ بیعت سم و طاعت جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔